ٹرانزیشن ٹو مکس اور ڈائیورسیفائڈ فارمنگ۔ اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو لوگ سبسسٹنس فارمنگ سے وابستہ ہے، یعنی وہ اتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے جیسے ان کی فیملی کا گزارا ہوتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی اسپیشلائزڈ کمرشل فارمنگ سسٹم کی طرف نہیں جا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جو کیش کراپس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار ہوتا ہے، اور اس میں رسک بھی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے وہ فصل ناکام ہو جائے تو اس سے جو زمیندار ہے اس کا اتنا نقصان ہوگا کہ وہ اپنی زمین کو منی لینڈر کو بھیج دے گا، کیونکہ جب وہ منی لینڈر سے قرضہ لے گا سود پہ اور اس کا فصل ناکام ہو جائے، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو جو اس کی زمین ہے وہ اسے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ ریئلسٹک نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی سبسسٹنٹ فارمنگ سے اسپیشلائز کمرشل فارمنگ کی طرف جائیں۔ اس کے بجائے اگر وہ ڈائیورسیفائڈ اور مکس فارمنگ شروع کرے تو یہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو ڈائیورسیفائڈ اور مکس فارمنگ ہے اس میں دو تین چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اسٹیپل کراپ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فروٹس، ویجیٹیبل، کافی اور ٹی وغیرہ اس کو اگا لیں۔ اسٹیپل کراپ مثال کے طور پر ویٹ، میز، رائس وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ڈائیورسیفائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اینیمل ہسبینڈری میں وہ کام کریں، گائے، بھینس، بکری وغیرہ پال لے، تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو لیک سیزن ہوگا، یعنی اب جب ہم گندم کو کاٹ لیں گے مئی میں، تو جون، جولائی، اگست میں یہ جو کسان ہوتا ہے بالکل بے روزگار ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اس کو روزگار ملے گا، وہ اس لیک ٹائم میں ویجیٹیبلز، فروٹس وغیرہ وہ اگائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھیڑ بکریاں وغیرہ ہے اس کو پالے گا، تو اس سے انکم بھی جنریٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پلانٹنگ سیزن ہوتے ہیں نا، تو اس میں لیبر اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو ڈائیورسیفیکیشن کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ سمپل لیبر سیونگ ڈیوائسز کا استعمال کرے، ٹریکٹر کا استعمال کرے، میکینیکل سیڈرز کا، اینیمل آپریٹڈ اسٹیل پلوز کا استعمال کرے، تاکہ جو فری لیبرز ہے وہ ادر فارم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ اس کے ساتھ وہ بیٹر سیڈ کا استعمال کرے، فرٹیلائزر کا استعمال کرے، اریگیشن کا، تاکہ جو گندم، مکئی اور جو چاول ہے زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرے، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو اضافی ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کرے تاکہ اس سے پیسہ حاصل کرے، اور جو انکم اس کو ملے تو اس انکم کو اپنے گھر کے کنزمپشن پہ استعمال کرو، بقایا جو پیسہ ہے وہ فارم امپرومنٹ میں انویسٹ کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا انکم وہ ڈائیورسیفائی ہوگا، اور جو اس کا پورا انحصار تھا اسٹیپل کراپس پہ تو وہ بھی کم ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اسٹیپل کراپ فیلئر ہوا تو اس کا امپیکٹ کم سے کم ہوگا، اس کو ایک طرح سیکیورٹی آف انکم ہوگا، اور فوڈ سیکیورٹی بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ دوسرا، ہم ڈائیورجن سے اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جو ماڈرن کمرشل فارمنگ ہے یہ جو ہائیلی ڈیولپڈ نیشنز ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ زراعت سے وابستہ ہے تو ایگریکلچر سیکٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈز، بایولوجیکل اینڈ ٹیکنیکل پروگریس ہے، اور ایکسپینشن آف نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹس ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ ایگریکلچر نے گروتھ کیا ہے، اور ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن اگرچہ مینوفیکچر سیکٹر کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کے مقابلے میں اس کا آؤٹ پٹ کافی زیادہ ہے۔ اچھا، اسپیشلائزڈ فارمنگ کی اگر ہم بات کریں تو اسپیشلائزڈ فارمنگ میں جو فارمرز سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اتنا پروڈیوس کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ضرورت پوری کرتا ہے، جو بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات بھی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے خاندان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے کہ وہ پورے مارکیٹ میں مارکیٹ کے لیے وہ پروڈکشن کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ اریگیشن کا استعمال کرتا ہے، فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈ، ہائیبرڈ سیڈ، اور پورے نیچرل ریسورسز کو پوری یوٹیلائز کرتا ہے۔ تو جو پروڈکشن کیا جاتا ہے وہ انٹائرلی فار دا مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو فکس اور ویریبل کاسٹ ہے، مختلف اکنامک کنسیپٹ ہے، سیونگ، انویسٹمنٹ، ریٹ آف ریٹرن، یہ کافی اہم ٹرمز ہے اور کافی اہم کنسیپٹ ہے، جو بہت ان ٹرم آف کوالٹی اینڈ کوانٹٹی۔ تو اس میں یہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ اور پروڈکٹیوٹی حاصل کریں، تو اس کے لیے وہ کیپٹل فارمیشن پہ پیسہ لگاتے ہیں، ٹیکنالوجیکل پروگریس پہ، سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ہم حاصل کریں۔ پھر اسپیشلائز فارم دو طرح کے ہیں،
ایک یہ ہے کہ آپ بڑی زمین ہے اس سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کریں، تو اس میں زیادہ بڑے بڑے مشینیں استعمال کی جاتی ہے، اور اسی طرح انٹینسیولی کلٹیویٹڈ فروٹس اور ویجیٹیبل فارم جو تھوڑے تھوڑے زمین ہے اس سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے وہ انٹینسیولی ایگریکلچر کی جاتی ہے۔ عموماً سوفسٹیکیٹڈ لیبر سیونگ میکینیکل اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہیوج ٹریکٹرز ہوتے ہیں، کمبائن ہارویسٹر، ایئر بارن اسپرنگ ٹیکنیک سے، تو ایک سنگل فیملی وہ ہزاروں ہیکٹر آف لینڈ وہ اس میں کلٹیویشن کر سکتے ہیں، اور ان آلات کی وجہ سے 300-400 جب ایک زمین پہ 300 یا 400 لیبر ریکوائر ہوتے ہیں، یہی مشین ان لیبرز کے لیے الٹرنیٹیو ثابت ہوتا ہے، تو کافی لیبر سیونگ ڈیوائسز ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر لرننگ اباؤٹ فارمنگ دا ڈیفیوژن آف پائن ایپل گروئنگ ان گھانا، یہ بات نوٹ کریں کہ ایگریکلچرل ایکسپرٹس ملین آف فارمرز کو ٹرین نہیں کر سکتا، تو یہاں پہ جو دو اکانومسٹ تھے، کونلی اور یوڈری، انہوں نے انفارمیشنز کلیکٹ کیے ہیں گھانا سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سوشل لرننگ کا ایک اہم کردار ہے ان دا ڈیفیوژن آف نیو ایگریکلچر ٹیکنالوجی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا ایگریکلچر ٹیکنالوجی متعارف ہو، تو اس کے لیے ایک اہم چیز وہ سوشل لرننگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمر دوسرے فارمر سے اچھی طرح سے سیکھتا ہے، کہ آپ ایک فارمر ہے اور آپ کے نیبرہڈ میں ایک اور فارمر ہے، وہ سیڈ یوز کرتا ہے، تو آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں، اسے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کون سا سیڈ وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اس طرح فرٹیلائزر ہم کس طرح یوز کریں، زیادہ یوز کریں، کم یوز کریں، زیادہ یوز کرنے کے کیا فائدے ہیں یا نقصان ہے، اس طرح کم یوز کرنے کے کیا فائدے اور نقصان ہے، تو اس سے زیادہ ایک زمیندار سیکھتا ہے۔ تو گھانا میں جو فائن ایپل کے آؤٹ پٹ میں پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوا تو یہ سوشل لرننگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ کور ریکوائرمنٹ آف اسٹریٹجی آف ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ، اچھا ایگریکلچر رورل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا درکار ہے؟ تو اگر ایک گورنمنٹ پالیسی بنا لے کہ ایگریکلچر سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر وہ ڈیولپ ہو اور اس طرح دیہی ترقی ہم انشور کریں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دا پروگریسو امپرومنٹ ان رورل لیول آف لیونگ یہ حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسمال فارم انکم کو انکریز کرے، آؤٹ پٹ کو انکریز کرے، پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرے، اور اسی طرح جو غریب لوگ ہیں رورل ایریا میں وابستہ ہے اس کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ تو اس کے لیے بات اہم ہے کہ جو ایگریکلچر پروگریس کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے، اور جو کنڈیشنز اس کے لیے ریکوائر ہے تاکہ ہم ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کو انکریز کرے اور ایگریکلچر اور رورل ڈیولپمنٹ کو انشور کرے، تو اس کے لیے جو کنڈیشنز ریکوائر ہے وہ کنڈیشنز وہ بیسک کنڈیشنز وہ پرووائڈ کرے، انشور کرے۔